یہ ایک اچھی بات تھی. اسٹوڈنٹس کے کوشچنس کی طرف ہم بڑھیں گے. السلام علیکم, میرا نام حمزہ رضوان ہے. میں ایک انٹرپرینئر, ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک یوتھ ایکٹیوسٹ بھی ہوں. کافی زیادہ نوجوانوں میں رہتا ہوں. 2 سوال ہیں میرے. سب سے پہلے ایک پاناما کا ہنگامہ جو کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کی تاریخ جو ہے, سیاسی تاریخ بدل دے گا کل جو کہ آنے کو ہے. اگر یہ فیصلہ علی زیدی صاحب نواز شریف کے حق میں آ جاتا ہے تو پھر یہ اس نازک صورتحال سے عمران خان صاحب کیسے گزریں گے؟ نازک صورتحال سے. جی ہاں بالکل. اور دوسرا سوال میرا ہمارے آنریبل ڈائریکٹر سر حماد طاہر سے ہے کہ نورین لغاری, اس کے علاوہ جو کڈنیپنگ اور یہ جو دہشت اور وحشت میں اسٹوڈنٹس کو مبتلا کیا جاتا ہے یا ان کے مائنڈ کو استعمال کیا جاتا ہے, ایون وہ لوگ پڑھے لکھے ہیں, یہاں وہی بات ہے وہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کو استعمال کرنا, ان کو اچھا وہ عناصر جو ہیں وہ ان یونیورسٹیز میں, مردان میں بھی ان یونیورسٹیز میں وہ عناصر موجود ہیں, تو ان عناصر کو کس طرح سے پکڑا جائے اور ایسے پڑھے لکھے مائنڈ سیٹ کا کیا خاتمہ؟ بالکل ٹھیک ہے. میں چاہوں گا علی زیدی صاحب, بڑی نازک صورتحال ہے. بالکل بھی نازک نہیں ہے. دیکھیں جی, انسان کا پہلے کلیئر ہو جائے کانسیپٹ کہ کامیابی ناکامیابی یا جو آپ کا اینڈ گول ہے یہ آپ کے ہاتھ میں صرف اس وقت تک ہے. اس میں 3 چیزیں, ایمانداری سے کام, محنت سے کام اور عقل سے کام. یہ 3 چیزیں آپ کریں. باقی رزلٹ کیا آتا ہے یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اور رزلٹ کتنے دن بعد آتا ہے؟ 54 دن بعد. وہ جو بھی اس کا رزلٹ آئے گا نا, وہ سارا 54 دن ہو یا 56 دن ہو, صحیح, شکر ہے کل آ رہا ہے. لیکن وہ کامیابی ناکامی آپ کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. لیکن آپ کے ہاتھ میں ہے کیا؟ جو وہ میرا, آپ عقل سے کام کریں, آپ محنت سے کام کریں اور ایمانداری سے کام کریں. یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے, یہ آپ کے شعور کا حصہ ہے. اب جو انہوں نے بات کی کہ جی رزلٹ, میں 2 اس کے پہلا حصہ سوال کے جواب کا یہ ہے کہ جی میں سپریم کورٹ میں موجود تھا کئی ہیئرنگز میں, ساری میں نہیں جا سکا لیکن میں 2-2.5 مہینے وہاں تھا. تو روز صبح اسکول جیسے جاتے تھے نا ویسے صبح تیار ہو کے سپریم کورٹ کے آگے کھڑے, چلیں جی آگے بیٹھنے, شروع ہو گئی ہیئرنگ. تو اگر تو میاں صاحب, اب یہ سیاسی جواب ہے, لیکن اگر میاں صاحب یا ان کا خاندان ان ڈاکیومنٹس کو چیلنج کر دیتے جو ہم نے دیے ہیں, جس میں ان کی ٹائٹل ڈیڈز ہیں, جس میں ICIJ کے ڈاکیومنٹس ہیں, یا وہ ٹائٹل ڈیڈ جو انگلینڈ سے لی ہیں, اگر وہ تو ان کو چیلنج کر دیتے کہ یہ ٹائٹل ڈیڈ, یہ ڈاکیومنٹس چیلنجیبل ہیں, تو شاید بچ سکتے تھے. انہوں نے چیلنج نہیں کیا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اوتھینٹیکیٹڈ تھے. دوسرا, یا وہ منی ٹریل دے دیتے, حساب دے دیتے. حماد صاحب, جو حمزہ نے سوال پوچھا ہے ابھی, اس کے جواب میں صرف یہ بولوں گا کہ ایکشن تو ہو گیا ہے, اب ری ایکشن کیسا آتا ہے اس کے اوپر ہمارے اداروں کی طرف سے, وہ ڈکٹیٹ کرے گا کہ پاکستان آگے اب کیسے چل رہا ہے. بیکاز یہ ایک انسیڈنٹ نہیں ہے, 2 انسیڈنٹس نہیں ہے, بہت سارے ہو چکے ہیں. اب جہاں تک جو لوگ سمجھتے ہیں ہماری ہائر ایجوکیشن کے سسٹم کو, وہ یہ جانتے ہیں کہ بہت ایک اسٹرکٹ گائیڈ لائنز ہیں HEC کی طرف سے ان چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے, اور ہم تمام اس پہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس چیز کے اوپر پورا فوکس کریں کہ جو بھی اسٹوڈنٹس کی یہاں پہ باڈیز بنے, ان کے اوپر جو ادارہ ہے اس کا کنٹرول ہونا چاہیے, بالکل ان کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے. اور انفارچونیٹلی جہاں پہ تھوڑا سا اس پہ ویک ہوتی ہے انتظامیہ, وہاں پہ پھر ایسے نہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں میں انتہا پسندی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے؟ وہ بالکل بڑھتا جا رہا ہے, بیکاز ان کو بہت سارے, اب آپ یہ دیکھیں نا, اب کیوں نہیں بڑھے گا جب ایک بچہ, کیونکہ آج کل کے جو ہمارا سوشل میڈیا ہے, ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے, بہت ساری چیزیں ہمارے نوجوانوں کو نظر آ رہی ہیں ہوتی ہوئی, جن کو وہ سمجھتے ہیں, بالکل کافی حد تک صحیح بھی ہے سمجھنے میں, کہ ایک ناانصافی ہے. صحیح, پولیٹیکلی بھی ناانصافی ہے, سوشلی بھی ناانصافی ہو رہی ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ, اور یہ ہمارے بچے درد رکھتے ہیں اس چیز کا, تو یہ اس طرف قائل ہو سکتے ہیں بڑی آسانی سے اگر ان کو مینیپولیٹ کرنے والا بندہ وہاں پہ اویلیبل ہو. ٹھیک ہے, باب اختیار صحیح ہے. علی زیدی صاحب, کیا صرف سوشل میڈیا کا اس میں قصور ہے؟ میں ان کو دیکھیں, ان کے سوال کا دوسرا حصہ میں نے جواب دینا ہے, وہ بہت ضروری ہے. دیکھیے, میں کیونکہ امریکہ میں اتنا, میں نے کیمپسز دیکھے, راہ اسکول, وہاں پہ کافی دوست ہمارے جا رہے تھے, وہاں پہ یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا, وہاں پہ فٹرنیٹیز ہوتی ہیں. صحیح, وہ بائی دا وے
पूरे अमेरिका में वो फ्रेटर्निटी के चैप्टर्स होते हैं, वो एक ही नाम होगी फ्रेटर्निटी का, वो कभी हर कैंपस का अलग चैप्टर होगा और आपकी जहाँ पे आपका माइंड बनता है आप उस फ्रेटर्निटी को ज्वाइन कर दें। और ख़वातीन की सॉरोरिटीज़ होती हैं, एम आई राइट और रॉन्ग? अच्छा जी। अब मिडिल अमेरिका में या जो बाइबल बेल्ट है वहाँ ऐसी फ्रेटर्निटीज़ हैं जो आज भी वाइट सुपरमेसिस्ट हैं, जो आज भी समझती हैं ओबामा जो है वो हमारा गुलाम है, जो आज भी समझती हैं जो सफ़ेद नहीं है वो गो टू हेल और जो वाइट है वो विल गो टू हेवन। तो ये वहाँ भी है, लेकिन इसको डील करने का एक तरीका कार है। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो इक़्तिदार में लोग बैठे हैं वो इसको डील नहीं कर सक रहे और उसके बाद वो क्राइम को प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि वो खुद क्रिमिनल्स हैं। सही। जब आप क्राइम को प्रोटेक्ट करना शुरू करते हो तो फिर दो चीजें होती हैं, क्रिमिनल